الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق اللہ اللہ جل شانہ نے ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے دو ذمہ داریاں ہیں. کتنی ہیں؟ دو ذمہ داری ہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں. بندے ہونے کے ناطے ہمارے اوپر اللہ کی عبادت کرنا ہے. بندہ ہونے کے ناطے ہمارے اوپر کیا لازم ہے کہ اللہ کی عبادت کریں. قرآن کے اندر بالکل واضح حکم ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں کو جنات کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو 24 گھنٹے ہمارے اوپر احکامات ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے حکم کو پورا کریں گے. یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. تو ایک طرف ذمہ داری کون سی کہ ہم عبادت کریں. وہ عبادت کریں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے وہ ترتیب پر عبادت کریں گے تو وہ عبادت بنے گی. اگر وہ ترتیب کو ہٹ کر کریں گے تو وہ عبادت نہیں. تو بہرحال ایک کام ہمارے ذمے کیا ہے؟ ہم اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیا عبادت کے لیے. اور دوسری ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے کہ تم آخری نبی کی امت ہو. اب قیامت تک کے لیے ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجنا. اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور آپ آخری نبی ہیں. آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. جب نبی نہیں آئے گا تو امت عبادت پہ کیسے آئے گی؟ امت اللہ کی اطاعت کے اوپر کیسے آئے گی؟ اس کے لیے اللہ نے اس امت کی ذمہ داری کیا لگائی؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. پوری امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے. پوری امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے اخرجت للناس جن کو لوگوں کی نفع رسائی کے لیے نکالا گیا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. بھلائیوں کا حکم کریں برائیوں سے لوگوں کو روکیں. تو ہمارے اوپر کتنی ذمہ داری ہو گئی؟ دو. پہلی ذمہ داری کون سی؟ عبادت کی. مختصر پہلی ذمہ داری کون سی؟ ہم ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر اللہ کا حکم ہے. اللہ کا کیا حکم ہے اور نبی کی کیا سنت ہے.
اس کو دیکھ کر ہم وہ کام کریں گے. اور دوسری ذمہ داری کیا ہے کہ پورا کے پورے احکامات جس پہ ہم عمل کریں گے دوسروں تک بھی اس کو ہم نے پہنچانا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خاتم النبیین کی امتی، ہمارے نبی کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ سوال کیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے قیامت کے قریب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تشریف لائیں گے، اور تم کہتے ہو کہ کوئی نبی نہیں آئے گا. ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، وہ امت محمدیہ کا فرد بن کے آئیں گے. وہ قرآن پڑھیں گے، انجیل نہیں پڑھیں گے، انجیل کی دعوت نہیں دیں گے، وہ قرآن کی دعوت دیں گے. احکامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیں گے، اور وہ اپنی انجیل کی دعوت نہیں دیں گے. وہ امت محمدیہ کا فرد بنیں گے، قرآن حدیث کی اتباع کریں گے، قرآن حدیث کی اتباع کے اندر اپنی زندگی کو گزاریں گے. کیوں؟ انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے امت محمدیہ کی امتی بنا دے. اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا تھا. تو وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے بلکہ امتی بن کے آئیں گے، اور کیا کریں گے؟ قرآن حدیث جو ہمارے پاس ہے اسی کو پڑھیں گے، اسی پر عمل کریں گے، اسی کی وہ دعوت دیں گے، انجیل کی دعوت نہیں دیں گے. صحیح؟ حدیث پاک میں صاف آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ صلیبوں کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے. کیونکہ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے تھے، بس ہم سب کی طرف سے وہ کافی ہو گئے، اب ہم سیدھا جنت میں جائیں گے کیونکہ ہمارے نبی نے قربانی دے دی، ہمارے نبی نے قربانی دے دی جان کی. اور وہ کیا ہو گیا؟ ہم سب بخش دیے گئے. قرآن نے یہ کہا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہ. یہ جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے اپنے نبی کو قتل شہید نہیں کیا. وما قتلوہ وما صلبوہ، صلیب پر نہیں چڑھایا، ولکن شبیہ لہ. اللہ یہ شبہ کے اندر آ گئے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ انہوں نے سولی پہ کس کو چڑھا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے حکومت کے کارندے آ گئے. عیسیٰ علیہ السلام ایک مکان کے اندر تھے، دروازہ کھلوایا، دروازہ کھولا نہیں. انہوں نے ایک آدمی کو اندر بھیجا کہ تم دروازہ کھولو تاکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کریں گے؟ شہید کریں گے. اللہ کی شان دیکھیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. کن فیکون والی صفت اللہ کی ہے، کن فیکون والی صفت اللہ کی ہے کہ یہ ہو جا وہ ہو جاتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے وہ آدمی اندر گیا کہ کنڈی کھولے اور لوگ اندر جا کر ان کو شہید کرے. تو اللہ کی شان وہ اندر گیا. اللہ نے کیا نظام بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمان پر اٹھا دیا، اور وہ آدمی جو تھا جو اندر گیا تھا اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام والی بنا دی. یہ بالکل حدیث کے اندر واضح بات ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں. انہوں بہت دیر ہو گئی، انہوں نے کہا یہ دروازہ نہیں کھولنا، کیا بات ہو گئی؟ توڑو دروازے کو. دروازہ توڑ دیا تو دیکھا کہ ایک آدمی عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا تم عیسیٰ ہو؟ انہوں نے لوگوں نے کہا تم عیسیٰ ہو؟ اس نے کہا میں عیسیٰ نہیں، میں تو تمہارا ساتھی ہوں، میرا نام یہ ہے. عیسیٰ کہاں گئے؟ اگر تم عیسیٰ نہیں ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اگر تم عیسیٰ ہو تو ہمارا آدمی کہاں گیا؟ ولیکن شبیہ لہ. قرآن نے اسی کو ایک چھوٹے سے جملے میں بیان کر دیا، ولیکن شبیہ لہ. اس نے کہا، لوگوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تم ہی عیسیٰ علیہ السلام ہو. انہوں نے کیا کیا؟ اسی کو پکڑا اور صلیب پر چڑھا کے شہید کر دیا.
قرآن نے کہا ولیکن شبیہ لہم، ان کو شبہ ہو گیا کہ ہمارا آدمی یہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام یہ ہے تو ہمارا آدمی کہاں گیا؟ قرآن نے یہ کہا کہ اللہ نے کیا کیا، ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہیں، قیامت کے قریب وہ تشریف لائیں گے۔ پہلے حضرت مہدی آئیں گے نہیں، حضرت مہدی رحمت اللہ علیہ یا حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوں گے۔ ان کے والد کا نام ان کا عبداللہ ہوگا، اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ نسل کے اعتبار سے حضرت حسین کی طرف سے یہ والدہ کی نسل میں ہوں گے، اور حضرت حسن کے اولادوں میں سے یہ ہوں گے۔ قیامت کے قریب پیدا ہوں گے۔ ان کو کیا کہا جائے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہنا ہے، کیونکہ علیہ السلام نبی کو کہا جاتا ہے، علیہ السلام نبی کو کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے، ان کو رحمت اللہ علیہ کہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے تو کہہ لو، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ان کی زیارت کریں گے، اور نبی کی زیارت کرنے والا رضی اللہ تعالیٰ بنتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ اس وقت تو نبی نہیں ہوں گے، مگر اس سے پہلے تو نبی تو تھے۔ وہ دونوں مل کر حضرت مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام یہ قیامت کے قریب ہوں گے، اور یہ دونوں مل کر تو بڑی زوردار محنت ہوگی، اور سارے کی ساری انسانیت اس وقت کیا ہوگی؟ اسلام پر جمع ہو جائے گی۔ ایسی برکت والا زمانہ ہوگا، یہ ایسی برکت والا زمانہ ہوگا کہ نبی جی نے فرمایا کہ ایک انگور کا دانہ بہت بڑا ہو جائے گا، اور ایک گندم کا دانہ 12 ہاتھ کا ہو جائے گا، اور انگور اتنا بڑا اور انار کا دانہ اتنا بڑا انار ہوگا نا، اس کو چھیل کر اس کی جو چھلکا ہوگا اس کی لوگ چھتری بنا لیں گے۔ اتنا بڑا برکت والا، اتنا لوگوں کے پاس اتنا مال ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے مال بہے گا، چلے گا نہیں، بہے گا۔ لوگ زکوٰۃ لے کر جائیں گے کسی کے پاس، تم مجھ سے یہ زکوٰۃ لے لو 10 لاکھ روپے، وہ کہے گا بھائی اگر تمہیں ضرورت ہے تو میں تمہیں دوں گا، اور مجھے تو زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ ایسا انصاف کا دور ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت مہدی کا انتقال ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا۔ یہ بات شروع ہو گئی، 2-4 جملے کہہ کے میں بات واپس آ جاؤں، میں کہیں الگ چلا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایک قوم آنے والی ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابھی تک تو تم نے دنیا کے اندر دین پھیلا دیا، مگر وہ قوم ایسی ہے کہ تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، وہ کون سی قوم ہے؟ وہ ہے یاجوج ماجوج کی قوم۔ من کل حدب ینسلون، من کل حدب ینسلون، ہر اونچی جگہ سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں، چلیں گے نہیں، اتنا ہوں گے، اتنے پھسلیں گے وہ۔ اے اللہ ہم کیا کریں؟ مسلمان تھوڑے سے ہوں گے۔ اے اللہ ہم کیا کریں؟ پہاڑ پہ چلے جاؤ، ہم ان کا بندوبست کر دیں گے، پھر آ جانا نیچے۔ پہاڑ پہ چلے گئے، یہاں پر پوری دنیا کے اندر یاجوج ماجوج اپنی حکومت کا اعلان کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ بہت انسانوں نے، وہ بھی انسان ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، مگر یہ پہاڑوں کے پیچھے اور دیواروں کے پیچھے، دنیا میں بہت سی دیواریں بنائی گئی، ان کے پیچھے ہیں وہ۔ حضرت ذوالقرنین نے بھی ایک دیوار بنائی تھی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، قرآن میں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ بہت سی دیواریں بنائی گئی ان کو روکنے کے لیے۔ وہ لوگوں کو بہت تنگ کیا کرتے تھے، بہت تنگ کرتے تھے، بچوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، کھانا
تو نبیوں نے بھی اور لوگوں نے بھی ان کو دیواروں کے پیچھے، وہ جو ہے نا پہاڑوں کے پیچھے کر دیا. قیامت کے قریب وہ نکلیں گے. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے کہا. اور اتنے ہوں گے من کل حدب ینسلون، ہر اونچی جگہ سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے. ہاں، ایک دریا کے پاس سے، حدیث میں آتا ہے ایک دریا کے پاس سے وہ گزریں گے، آگے والا لشکر ان کا پانی پی لے گا، پیچھے والا لشکر آئے گا، وہ کہے گا، اتنا خشک ہو چکا ہوگا دریا، کہے گا کہ کسی زمانے میں یہاں پر پانی ہوتا ہوگا. نہیں سمجھ میں آیا؟ کسی زمانے میں یہاں پر بالکل خشک، ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ہو. دنیا کے اندر اب یہ چھا گئے. عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ مسلمانوں کو لے کر پہاڑ پہ چلے گئے. کچھ دانا کھانا لے کر گئے، وہ ختم ہو گیا. تو لوگ کہیں گے اے عیسیٰ اب ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو کچھ کھانے پینے کو نہیں. عیسیٰ علیہ السلام، حدیث پاک میں آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں سے کہیں گے کہو سبحان اللہ. سب کہیں گے سبحان اللہ، ان کا پیٹ بھر جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ پھر کچھ عرصے کے بعد کہیں گے کہ بھوک لگ رہی ہے، بہت پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے. کہیں گے کہو الحمدللہ، الحمدللہ کہیں گے، سب کا پیٹ بھر گیا. اس طرح کافی دنوں تک ایسے ہی معاملہ چلتا رہے گا. اور دنیا کے اندر اللہ ڈھیل ڈالیں گے کس پر؟ یاجوج ماجوج کے اوپر ڈھیل ڈالا. ساری دنیا کے اوپر وہ اپنا کہیں گے کہ ان لوگوں نے بہت تنگ کیا تھا، آج کوئی ہمارے مقابلے کے لیے آئے. جو عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانیں گے، کافر ہوں گے، وہ زمینی پہ ادھر ہی رہیں گے، تو ان کو پکڑیں گے اور دو حصے کریں گے، کھا جائیں گے. جس کو آدم خور کہتے ہیں، کھا گئے. بہت سے لوگوں کو کھا جائیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان کر ان کے ساتھ پہاڑ پہ نہیں جائیں گے. یہ ساری کہانی جو میں سنا رہا ہوں، یہ حدیث کی اور قرآن کی کہانی. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ کہیں گے اب تو ہم بہت پریشان ہو گئے، زمین کہاں ہے، ہمارے مکانات کہاں ہیں، مکانات کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، زمین پہ جانا چاہتے ہیں. اللہ میاں سے دعا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کہیں گے کہ اچھا ایک ہوا چلے گی اور یہ سارے کے سارے یکدم مر جائیں گے. اس سے پہلے یہ ہوگا کہ یاجوج ماجوج کہیں گے کہ ہم نے پوری دنیا پہ حکومت کر لی، پاکستان پہ بھی ہماری حکومت، ہندوستان پر بھی حکومت، امریکہ کے اوپر حکومت، یورپ کے ساری دنیا پر، آسمان پر بھی اپنی حکومت ہونا چاہیے. ان میں سے کچھ چودھری قسم کے لوگ کہیں گے ہاں یہ بات صحیح ہے، آسمان پر بھی ہماری حکومت ہونا چاہیے. کیا کریں، ہم نے تیر کمان سے مقابلہ کیا ہے، سب سارے یہ نظام ختم ہو جائے گا، تیر کمان ہوگا بس. کہیں گے کہ اب کیا کریں، تیر لو، کمان میں رکھ کے آسمان کی طرف پھینکو. اب ان بیوقوفوں کو کیا معلوم کہ آسمان تک جائے گا نہیں، اللہ نے ڈھیل دیں گے. اللہ فرشتوں سے کہیں گے، نبی جی نے فرمایا کہ اللہ فرشتوں سے کہیں گے ان کے تیروں کو پکڑو اور خون کے اندر ڈبو اور نیچے پھینکو. ایسا ہوگا، بہت ہی جشن منائیں گے، کہیں گے ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا، کیونکہ ہمارے تیر خون آلودہ ہو گئے، سارے لوگ اوپر جو تھے وہ بھی سب ختم ہو گئے. خوب جشن منائیں گے، ننگے ہو کے خوب ناچیں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ کہیں گے کہ اللہ اے عیسیٰ اب ہم کیا کریں، ہم تو بہت تنگ ہو گئے پہاڑ پہ رہتے. اللہ میاں سے دعا کی کہ اللہ اب تو ہم زمین پہ اترنا چاہتے ہیں. اللہ میاں کہیں گے اچھا، ایک ہوا چلائیں گے اور سارے یاجوج ماجوج یکدم مر جائیں گے، ایک ایک کر کے نہیں مریں گے، سارے مر جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نیچے دیکھیں گے، کوئی زمین کا کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا جہاں پر ان کی لاش پڑی ہوئی نہ ہو. یہ اللہ ہم کہاں جائیں، یہ تو لاش بدبو آ رہی ہے اس میں سے. اللہ میاں کہیں گے اچھا. حدیث پاک میں آتا ہے اونٹ کے برابر پرندے آئیں گے. کتنے بڑے؟ اونٹ کے برابر. ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور نامعلوم جگہ پر پھینک دیں گے.
کون سی جگہ پر لے جائیں گے نبی نے بھی نہیں بتایا، نامعلوم جگہ پر لے جا کر ان کو پھینک دیں گے۔ اس کے بعد زوردار بارش ہوگی، زوردار بارش، زمین بالکل صاف ستھری ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، دنیا کے اندر جو کافر تھے ان کو تو یاجوج ماجوج کھا گئے، ان کو کھا گئے۔ اب مسلمان زمین پہ آئے ہیں، بالکل صاف ستھری زمین، برکت والی زمین، ساری اللہ ہی کی عبادت ہو رہی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا، لوگ ان کو غسل دیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے اندر ایک جگہ خالی ہے، ایک جگہ خالی ہے، وہاں پر لے جا کر عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کرے۔ پھر نبی ہوں گے نہیں، کوئی دعوت کا کام چلے گا نہیں، آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر گناہ آتا رہے گا، بت پرستی آتی رہے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر کوئی ایک آدمی بھی باقی نہیں رہے گا مسلمان۔ جب دعوت کا نظام نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ سب ختم۔ کوئی نیک آدمی ہوتا ہے، نصیحتیں کرتا رہتا ہے، اس کی بات کو لوگ مانتے ہیں اور اس کی طریقے میں چلتے ہیں۔ جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، گھروں کے اندر بھی آہستہ آہستہ بددینی آتے رہتی، پوری دنیا کے اندر اب بددینی آ گئی۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج مغرب سے نکلے گا، پھر اس کے بعد نظام یہ ہوگا کہ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، آسمان گرے گا، زمین پھٹے گی، ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین کیا ہو جائے گی؟ اس پہ زلزلہ آ جائے گا، اور کیا ہوگا؟ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ پھر کیا ہوگا؟ هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ، اے نبی جی ان کو خاشیہ والے دن کی کہانی تو سنا دیں، یعنی قیامت کے دن کی، یہ قیامت بھی برپا ہوگی۔ پھر میں کہا تھا آگے نہ چلوں، بس اب میں پیچھے واپس لوٹتا ہوں۔ تو ہمارے نبی یہاں سے بات چلی تھی، ہمارے نبی آخری نبی ہے، اس اعتبار سے ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہوئی؟ دعوت کی ہوئی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی آ گئی اس لیے کہ وہ آئیں گے امتی بن کے آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے۔ ہمارے اوپر دو ذمہ داری آ گئی، کون کون سی؟ ایک عبادت کی ہے، ہم پوری عبادت کریں۔ یا ایھا الناس ادخلوا فی السلم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں پورے اسلام میں داخل۔ یہ نہ ہو کہ کچھ ادھر کچھ ادھر، نہیں، صحابہ کی ایک ہی ترتیب تھی، اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ہو گئے تو 100% ہو گئے، 50% اور 40% نہیں تھا۔ اور نبی کے رنگ میں رنگ گئے، نبی کے رنگ میں رنگ گئے۔ کوئی باہر کا آدمی اجنبی آتا تھا، وہ پوچھتا تھا ایکم محمد، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ سب کا لباس ایک جیسا، سب کے چلنے کا انداز ایک جیسا، سب کے بیٹھنے کا انداز ایک جیسا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس میں نبی جی کون ہیں اور دوسرے لوگ کون ہیں۔ ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے محمد کون ہے؟ اجنبی آدمی آ کے پوچھا کرتا تھا۔ ہم تو اپنے ترتیب پر ہیں نا، ہمارا کرتے کا الگ نظام، چلنے کا الگ ہے، پہننے کا الگ ہے، ہر آدمی کا اپنا ایک ڈیزائن ہے۔ نہیں، محمدی ڈیزائن ہو بس، محمدی علاوہ کوئی اللہ کے یہاں پسند نہیں ہے۔ ہمارے نبی اللہ کو پسند، آپ کا طریقہ اللہ کو پسند۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو گے ہر معاملے کے اندر۔ تو نبی آتے رہے، آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری نبی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس امت کے اوپر ذمہ داری کون سی لگائی؟ بتائیے، دعوت کی لگائی، کیونکہ دعوت کا کام چلے گا دینداری آئے گی، دعوت کا نظام نہیں چلے گا دینداری ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، دعوت کا کام کیا، دینداری آئی، دنیا سے تشریف لے گئے، آہستہ آہستہ دینداری ختم ہو گئی۔ پھر اللہ نے دوسرے نبی کو بھیجا، اس نے دعوت کا کام کیا، دینداری آئی، پھر آہستہ آہستہ دینداری ختم ہو گئی۔ پھر اللہ نے اور نبی کو بھیجا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو دنیا کے اندر بھیجا، مگر ہمارے نبی کے آنے کے بعد ہمارے نبی کے لیے اعلان کیا گیا وخاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی۔ بخاری شریف کی اندر آتا ہے، ایک آدمی نے ایک عمارت بنائی بڑی شاندار، لوگ گزرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں، لوگ گزرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں، مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر یہ اینٹ بھی یہاں پہ لگا دی جائے تو یہ عمارت کامل مکمل ہو جائے گی۔ نبی جی نے فرمایا سنو، وہ اینٹ جو جگہ خالی تھی میں وہ ہوں، اب عمارت مکمل ہو گئی، اب اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب اس امت کے ذمے لگایا گیا دعوت کا کام، ہاں دعوت کا کام، کیونکہ اگر دعوت کا کام نہیں چلے گا تو کیا نظام بنے گا؟ دنیا کے اندر فساد آئے گا، دنیا کے اندر بددینی آئے گی۔ دعوت کی برکت سے بددینی ختم ہوتی ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ سنو، قل، ایک بات بتاؤں میں، لفظ قل جو ہے نا قرآن میں وہاں پر آتا ہے جہاں پر بہت اہتمام والی بات ہوتی ہے۔ تھوڑا سا توجہ دیں، میں ایک بات اور سمجھاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو کہتے تھے یہ آیتیں جا کر نبی پر اتار دو، یہی تھا نا، یہی آیتیں۔ تو اس سے پہلے کیا اللہ کی طرف سے حکم آتا تھا؟ قل، کہہ دو، نبی سے جا کر ان باتوں کو کہہ دو، صحیح ہے؟ مگر ہر آیت، ہر وحی سے پہلے لفظ قل نہیں آتا تھا۔ لفظ قل وہاں پر آیا جہاں پر بات آگے والی بہت اہتمام والی ہوتی۔ مثال کے طور سے قل هو اللہ احد، یہ تو سب کو یاد ہے نا یہ سورت۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ قل، اس سے پہلے کیا ہے؟ قل اللہ احد، جملہ تو شروع ہوتا ہے اللہ احد سے۔ قل، کہہ دو اے نبی جی، لوگوں کو بتا دو اللہ ایک ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اصل جملہ کیا ہے؟ ایھا الکافرون، لفظ قل شامل ہے اس کے ساتھ، اہتمام والا جملہ ہے آگے کا، تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں۔ دیکھو آگے کا مضمون بہت اہمیت والا ہے، پوری توجہ کے ساتھ سنو۔ اللہ کی توحید کا معاملہ بڑی اہمیت والا ہے۔ اس سے پہلے لفظ قل لایا گیا، اور قل یا ایھا الکافرون، شرک سے براعت، اے اللہ ہم تجھے مانتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں مانتے۔ بہت اہم مسئلہ ہے، ذرہ برابر بھی کوئی دوسرے کو مانے گا وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ تو اس سے پہلے کیا آیا؟ تو یہاں پر بھی قل آ گیا، قل ھذہ سبیلی، قل ھذہ سبیلی، اے نبی جی سب کو بتا دیں ھذہ سبیلی، یہ کام میرا ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، صرف میں بلاتا ہوں نہیں، ومن اتبعنی، جو لوگ اتباع کرنے والے ابھی موجود ہیں، قیامت تک موجود قیامت تک آئیں گے، ان سب کے ذمے کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ کتنی واضح آیت ہے، اللہ کہہ رہے ہمیں سمجھ میں آتی۔ والمؤمنون والمؤمنات، یہ مسلمان مرد ہوں یا عورتیں ہوں،
ایک دوسرے کی ہمدرد ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ دکانداری کرتے ہیں، کارخانہ لگاتے ہیں، بڑی اچھی زمین کھیتی باڑی کرتے ہیں. نہیں، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم، بری باتوں سے روکتے. کس کا کام ہے یہ؟ مسلمانوں کے مردوں کا، عورتوں کا. مسلمانوں کے مردوں کا، عورتوں کا کام ہے. جو کام انبیاء کا کام تھا وہی کام اللہ نے اس امت کے مردوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر رکھا. ہم مانیں یا نہ مانیں، کام تو ہمارے اوپر ہے. ایک آدمی سے کوئی کہتا ہے نماز پڑھا کرو، نماز پڑھنا فرض ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا. کیا کہتا ہے وہ؟ بولیے. میں نہیں مانتا فرض ہے. کیا اس کے نہ ماننے سے فرضیت ختم ہو گئی؟ کہتا ہے میں نماز کو فرض ہونا نہیں مانتا، کیا فرضیت ختم ہو گئی؟ نہیں، فرضیت تو ہے، مانے یا نہ مانے. ہر ایک کے اوپر نماز فرض ہے، خواہ وہ مانے یا نہ مانے. دعوت کا کام ہر آدمی پہ ضروری ہے. میں فرض نہیں کہوں گا، ضروری ہے، ہر آدمی کے اوپر ضروری ہے، مانے یا نہ مانے. صحابہ نے سب نے مانا تھا. پوری دنیا کے اندر نقل و حرکت کی، چند سالوں کے اندر پوری دنیا کے اندر دین کو عام کر دیا. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اگر آج امت کھڑی ہو جائے تو چند دن لگیں گے پوری دنیا کے اندر دین عام ہو جائے. چند دن، مہینے بھی نہیں. دنیا کے اندر 1% مسلمان، 4% چلو غیر مسلم ہیں. ایک آدمی کے ذمے کتنے آدمی آ گئے؟ 4. ایک آدمی کے ذمے کتنے آدمی آ گئے؟ 4. ان کے پاؤں پکڑیں، ان کی منتیں کریں، ان کی خوشامدیں کریں، اور 4 آدمی کو اللہ کے حکم پر لے کر کھڑے ہو جائیں. 2-4 دن کا کام ہے. کرے گا کون؟ ہم تو کہتے ہیں ہمارے ذمہ ہی نہیں ہے. جو فارغ لوگ ہوں، جن کی بچیاں چھوٹی ہوں، وہ بڑی نہ ہو اور یہ نہ ہو، کھانے پینے کو سب کچھ ہو، آرام سے ہو، وہ چلا جائے تبلیغ میں. میرے تو بچے بھی چھوٹے ہیں اور میرا تو یہ بھی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ تم لوگ جاؤ، مجھے نہیں تنگ. تم سمجھتے نہیں ہو میرے مسائل کتنے. یہ روزانہ یہ جملے آپ سنتے ہوں گے کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے بھائی میرے بہت مسائل. کیا صحابہ کے مسائل نہیں تھے؟ تو اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری ہمارے اوپر لگائی گئی. کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ اس امت محمدیہ کے ذمے 2 کام ضروری ہے. پہلا کام اللہ کی عبادت، اور دوسرا کام دعوت کا کام. کیوں؟ کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک، کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک. اس لیے ہمارے اور آپ کے ذمے یہ کام لگایا گیا. اس کو ہم کریں گے کیسے؟ صفات کے ساتھ. انبیاء کی صفات کے ساتھ جب کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر دین عام ہوگا. اس کو یاد رکھیں. اپنی عقل سے نہیں کریں، اپنی عقل سے نہیں کریں گے، بلکہ کس ترتیب پر کریں گے؟ انبیاء علیہم السلام کی ترتیب پر، خاص کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر اگر کام کیا جائے گا تھوڑے وقت کے اندر بہت زیادہ نتیجہ نکلے گا. تھوڑے وقت کے اندر، جس کو کہا جاتا ہے علی منہاج النبوہ کی ترتیب پہ ہم دعوت کا کام کریں گے. علی منہاج النبوہ یاد کر لیں. کیا کہیں گے؟ علی منہاج النبوہ، انبیاء کی ترتیب پر کریں گے. انبیاء علیہم السلام والی صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں گے، پھر لوگوں کو دعوت دیں گے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جس طرح انبیاء کی دعوت سے دنیا سے شرک ختم ہوا، انبیاء علیہ السلام کی دعوت سے دنیا سے فسق ختم ہو گیا، اس طریقے سے آج کے زمانے کے اندر بھی اللہ دنیا سے کفر بھی ختم کریں گے، فسق بھی ختم کریں گے. مگر شرط کیا ہے؟ علی منہاج النبوہ، نبی کی ترتیب پر کریں، اپنی عقل کی ترتیب پر نہ کریں. اپنی عقل کی ترتیب پر کریں گے اگرچہ طریقہ اچھا ہی کیوں نہ ہو، مگر اس سے خیر نہیں آئے گی، اس سے خیر پیدا نہیں ہوگی. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا، بار بار سنا، بہت سے لوگوں نے بیانات بھی سنا. کہ لگے کہ وہ ایک عجیب مثال دیتے تھے، فرماتے تھے کہ ایک آدمی رو رہا ہے،
کہ وہ بھائی میرے گھر پہ بچہ ہونے والا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کتے کا بچہ پیدا نہ ہو جائے. اس سے لوگ کہیں گے اللہ کے بندے، انسان سے تو انسانی کا بچہ پیدا ہوگا، کتے کا تو نہیں ہو. ایک کتیا کے بچہ ہونے والا ہے اور وہ آدمی خوش ہو رہا ہے کہ اس کے کتیا کے بچے سے کیا بچہ جو پیدا ہوگا وہ تو انسان کا بچہ پیدا ہوگا. یہ محال بات ہو نہیں سکتا. پاگل سے پاگل آدمی بھی یہ نہیں کہے گا کتے سے انسان کا بچہ ہو اور انسان سے کتے کا بچہ ہو جائے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا مفتی صاحب سے، خیر سے خیری آئے گی، اپنی عقل کی ترتیب سے ہم چلیں گے، اس سے دعوت کا کام دین کا کام نہیں ہوگا، اس سے تو شرعی کا کام ہوگا. نہیں سمجھ میں آئی؟ ہاں، تو میں یہ عرض کروں گا کہ انبیاء والی صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں گے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام والی صفات قرآن حدیث میں بہت سی بیان کی گئی. میں چند بیان کروں گا، آپ کی توجہ کی ضرورت پڑے گی. اگر دعوت کا کام انبیاء کی ترتیب پر ہوگا اس سے خیر آئے گی. اگر اپنی ترتیب پر کریں گے تو مجاہدہ تو بہت کریں گے، فائدہ کچھ نہیں ہوگا. مجاہدہ، اگر آپ ناراض نہ ہو، ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا عمر پالم پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے کسی نے؟ اوے سبھی نے سنا. وہ ہندوستان میں ہوتے تھے نا. وہ کہتے تھے کہ اگر مجاہدہ دین کے خاطر صحیح رخ پر نہ ہو، اپنی ترتیب سے ہوگا، اپنی ترتیب سے کریں گے تو اس کا جوگی پنا کہیں گے، اس کو مجاہدہ نہیں کریں گے. جوگی پنا جانتے ہیں؟ جو ہندوؤں کے بڑے کرتے ہیں، ہاں، وہ بھی تو بہت دنوں تک کھانا نہیں کھاتے، وہ بھی تو بڑا مجاہدہ کرتے ہیں. کیا ان کے مجاہدے پر ان کو جنت ملے گی؟ ہاں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جوگی پنا کہتے ہیں. کہ اس کی وجہ سے عاملۃ الناصبہ قرآن میں آتا ہے. عاملۃ الناصبہ، دنیا کے اندر بہت سے لوگ تھکاوٹ والے ہوں گے، نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا. کیوں؟ اپنی مرضی سے وہ دین، اپنی مرضی سے وہ کام کر رہے ہیں، علی منہاج النبوہ نہیں کر رہے. پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ علی منہاج النبوہ نہیں کر رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے، کچھ ساتھی ساتھ میں تھے. ایک راہب کس کو کہتے ہیں؟ عیسائیوں کا جو بڑا ہوتا ہے نا، عیسائیوں کا عبادت کرنے والا، شہر کو چھوڑ کر جنگل میں چلے جاتے، دنوں رات عبادت. ان کو پہلے زمانے میں کیا کہتے تھے؟ راہب. ایک راہب کا وہ مکان تھا، تو اس کو گرجا گھر کے ہیں. اب لوگوں نے اس سے کہا، اس کے چیلوں نے اس سے کہا کہ مسلمانوں کے امیر المومنین گزر رہے ہیں، دیکھ تو لو اوپر سے جھانک کر. اس نے کہا میرے پاس فرصت ہی نہیں ہے، میں تو عبادت میں لگا ہوا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. دیکھ تو لو، 1 منٹ لگے گا کہ مسلمانوں کے امیر المومنین گزر رہے نیچے سے. اس نے دیکھا، ادھر سے نظر پڑی کس کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. اوہو، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ تو عیسائی ہے، آپ اس کو دیکھ کر رو کیوں رہے تھے؟ کہنے لگے مجھے قرآن یاد آ گیا، عاملۃ الناصبہ. عاملۃ الناصبہ، بہت سے لوگ مجاہدہ دنیا میں بہت کریں گے، مگر ان کا مجاہدہ صرف تھکاوٹ ہوگی، ان کے مجاہدے پر کوئی اللہ کی طرف سے بدلہ نہیں ملے گا. کیا اس کو ملے گا کچھ؟ جب نبی جی دنیا میں آ گئے، اب سارے مذہب ختم. عاملۃ الناصبہ، اگر اپنی ترتیب پر ہم کام کریں گے تو وہ کام کیا ہوگا؟ عاملۃ الناصبہ. ہمارے نبی کے سارے طریقے قرآن حدیث کے اندر موجود ہیں کہ نبی نے کس طرح کیا. تو میں 2-4 باتیں بتا رہا ہوں. ایک تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کیا کیا کرتے تھے؟ سب سے زیادہ اللہ کا تعارف کروائے تھے. سب سے زیادہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کو بتاتے تھے، اللہ کون ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے. قرآن میں جو قصے بیان کیے گئے اس کے اندر آپ غور کیجئے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إنني أنا الله لا إله إلا أنا. ہر نبی نے آ کر یہ کہا کہ دیکھو اللہ کو مانو، اللہ کی مانو. ہر نبی کے پہلے دن کا سبق کیا تھا؟ اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو. تبلیغ کے اندر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا تو اپنا نہیں کرواؤ، میں کون ہوں. ایک بات ویسے ہی کہہ دو، آپ اور جگہوں پر بھی جاتے ہیں، اعلان ہوتا ہے فلاں حضرات اب بیان کریں گے، ہاں نام لیتے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی مدنی مسجد میں بیان ہوتا ہے، یہاں پہ نام ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا کس نے بیان کر دیا. ہوتا ہے؟ ہاں نہیں. یہ ممبر جو ہے نا ہمارا، یہ اللہ کے تعارف کے لیے ہے، نبی کے احکامات کو بیان کرنے کے لیے ہے، کسی اور آدمی کے تعارف کے لیے نہیں ہے. ہاں انبیاء علیہ السلام کا سب سے پہلا کام کیا تھا؟ اللہ کا تعارف کرواتے تھے، اللہ کا تعارف کرواتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ابتداءً قرآن نازل ہوا، اس میں کیا نازل ہوا؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اے نبی جی اپنے رب کی خوب بڑائی بیان کرو. جتنی لوگوں کے اندر اللہ کی بڑائی آئے گی اتنا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اللہ کے احکامات کو ماننا آسان ہو جائے گا. اللہ کیسے ہیں؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. قرآن ایسی ایسی باتیں بیان کرتا ہے کہ بالکل جاہل آدمی ہو نا، ایک دن بھی وہ اسکول نہیں گیا، ایک دن بھی مدرسہ نہیں گیا، مگر اس کو قرآن حدیث کی ساری باتیں سمجھ میں آتی. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اے لوگوں تم دیکھتے نہیں ہو اونٹ کو اللہ نے کیسا پیدا کر دیا. الى السماء كيف رفعت. آسمان کو دیکھو، آسمان کو اللہ نے کیسا چھت بنا دی. بغیر عمد ترونها. کوئی پرل نظر نہیں آتا. یہ مدنی مسجد میں کتنے پرل ہیں، چھوٹی سی چھت. ہاں آسمان پہ کوئی پرل نظر آتا ہے؟ اور زمین کو دیکھو اللہ نے کیسے بچھا دی، سمندر کو دیکھو اللہ نے کیسے بہا دیا. یہ کون کرنے والا ہے؟ الہ مع اللہ، الہ مع اللہ. کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی ہے؟ اینہ تذہبون. کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. بھاگو اللہ کی طرف آؤ. ساری قدرتوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانو، اللہ کی طرف آؤ، ادھر ادھر مت بھاگو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا. کیا اللہ اکیلا ساری انسانوں کے لیے کافی نہیں؟ ہاں کیوں نہیں؟ وتوکل علی الحی الذی لا یموت. وتوکل علی الحی الذی لا یموت. اے دنیا والوں اس ذات پر اعتماد کرو جو ذات زندہ ہے، کبھی موت نہیں آئے گی. اور دنیا کے اندر کوئی بھی ہوگا اس کو موت آئے گی. اس کو حی کس کو کہتے ہیں؟ حی اس کو کہتے ہیں جو روح کے بغیر زندہ ہو. اور ہم سب زندہ ہیں کیسے؟ بولو. روح کے ساتھ ہے نا، روح نکل جاتی ہے ہم میت ہو جاتے ہیں. اور اللہ کیسے ہیں؟ اللہ کی صفت کیا ہے؟ بغیر روح کے اللہ زندہ ہے. حی کہتے ہیں اسی کو، جو بغیر روح کے زندہ ہو اس کو کیا کہیں گے؟ عبد الحی تو ہوگا، حی کا بندہ. ہاں مگر حی کوئی نہیں ہو سکتا. حی تو اللہ کی اکیلی ذات ہے. تو میں عرض کروں گا کہ پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کی تعارف، اللہ کی بڑائی کو بیان کرے بس. تو انبیاء علیہ السلام کیا کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے تھے. اللہ کو پہچانو، اللہ کیسی قدرت والا ہے. ایک قوم نے یہ کہا ہم تو بڑے طاقت والے ہیں، ہم تو بڑے پہاڑ، یہ درختوں کو اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں.
اللہ میاں نے نبی کو کہا ان بیوقوفوں کو بتاؤ کہ جو جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہوا اشد منہم قوہ، وہ بہت زیادہ قوت والا ہے. وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. عجیب مذاق اڑایا قوم سمود بڑی بڑی قوت والی، بڑے قد و قامت والے، کہتے تھے ہم سے زیادہ قوت والا کون؟ ہاں اللہ میاں نے ہوا کو کہا ان کو اٹھاؤ، نبی کا مذاق اڑایا نا، اٹھاؤ، ان کو اٹھایا ہوا نے. کتنی ہوا، جیسے کہ وہ سوئی کا ناکا ہوتا ہے نا، اتنی تھوڑی سی ہوا، اتنی تھوڑی سی ہوا اللہ کے خزانے سے نکلی، ان کو اٹھایا، آسمان کے قریب لے گئی، اتنی تھوڑی سی ہوا، اوپر سے پٹکا اس نے، سر الگ دھر الگ. قرآن نے یہ کہا کہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے گرے ہوئے تھے جیسے کہ بڑے بڑے کھجور کے تنے. فہل تری لہم من باقیہ، فہل تری لہم من باقیہ، بڑے یہ قوت کا اور اپنے قوت کے اوپر ناز کرنے والے تھے. فہل تری لہم من باقیہ، کوئی بھی زندہ نظر آتا ہے تم کو؟ اگر قرآن اس کو نہ بیان کرتا دنیا کی تاریخ کوئی بیان نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں جتنے قوم سمود تھے سب ختم، قرآن نے ان کو باقی رکھا. تو پہلا کام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ کبھی ہم اپنا تعارف نہ کروائیں، میں ایسا ہوں، میں نے تو 4 مہینے لگائے تھے، میں نے تو سال لگایا ہوا ہے، میں نے تو یوں کیا ہوا ہے. نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں. ہاں میں تو گندا نطفے سے پیدا ہوا ہوں، تو میری کوئی حیثیت نہیں. حیثیت کس کی ہے؟ وہ اللہ جل جلالہ کی ہے. ہمارے زبان پر اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کے علاوہ کسی اور کی عظمت نہ ہو. جتنی عظمت ہوگی، جتنی بڑائی ہوگی، اتنے اللہ کے احکامات کو ماننا آسان ہو. ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب انداز سے سمجھاتے تھے. آسان سی مثال فرمانے لگے. ایک موقع پر ایک چھوٹا سا بچہ، دیہات کا چھوٹا سا بچہ، اس زمانے میں یہ موبائل کی مصیبت نہیں تھی. ہاں اب تو گاؤں والوں کے پاس بھی ہے نا، سب کچھ پتہ ہے. گاؤں کا بچہ چھوٹا سا 3-4 سال کا، وہ شور مچا رہا تھا. تو لوگوں نے یہ کہا تو شور مت مچا، اگر تو شور مچائے گا تو میں فوجی کو بلاؤں گا، اس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے، وہ تجھے گولی مارے گا، تو مر جائے گا. اب اس بچے نے نہ فوجی کو دیکھا، نہ بندوق کو دیکھا، نہ گولی کو دیکھا، نہ وہ یہ جانتا ہے مرنا کیا ہوتا ہے. صحیح. اب تو آج کل کے بچے کی مثال نہیں دے رہا، پرانے زمانے. وہ مولانا فرمانے لگے کہ اگر فوجی کو بلاؤ گے تو وہ سمجھے گا کہ بندوق جو ہے کوئی کھلونا ہے، اس کی گود میں بیٹھ کر اس سے کھیلنے لگے گا. اس کو بندوق کی طاقت کا پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر گولی نکلتی ہے اور آدمی کو مار ڈالتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں. کھیل رہا ہے، بندوق سے کھیل رہا ہے. اگر اس سے کوئی یہ کہتا ہے تو خاموش ہو جا، ورنہ تیری ماں کو بلاؤں گا، میں ماں کو بلاؤں گا. اور ماں نے دروازے سے نکل کر ایک چماٹ دکھا دی، خاموش ہو جا ورنہ یہ لگے گا. خاموش، چپ چاپ. کیوں ایسا کیوں ہوا؟ اس کو ماں کی چماٹ کا تو وہ طاقت کا تو یقین ہے، مگر بندوق کا نہیں ہے. آج ساری مخلوق اللہ کی طاقت کو نہیں جانتی، مخلوق کے پیچھے بھاگتی، اسی کو سمجھتی ہے سب کچھ ہو گیا. خدا کی قسم ان کے اندر کوئی طاقت نہیں. طاقت والی ذات ایک اللہ کی طاقت. انبیاء علیہ السلام کی پوری زندگی اسی پہ لگتی تھی. دیکھو اللہ کو مانو، اللہ کی مانو. اگر اللہ کو نہیں مانو گے تمہاری دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی، کوئی تم کو بچانے والا نہیں ہوگا. تو انبیاء کی دعوت کا پہلا کام کیا ہوتا تھا؟ دعوت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کو بیان کرنا. دوسری بات کیا کرتے تھے وہ؟
دوسری بات کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس دعوت کے اوپر تم سے کچھ نہیں بدلہ نہیں چاہتے. لا اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین. ہم تم سے دعوت کے اوپر ہم بہت اہم کام کر رہے ہیں، دنیا میں اس سے اچھا کام کوئی نہیں ہے. کچھ لوگ جو ان کی بات کو سمجھتے وہ ان کو ہدیہ دے رہے ہیں، ان کے پیچھے وہ کہتے تھے کہ ہم اس کے اوپر تم سے کچھ قبول نہیں کریں گے. ہمیں دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تم سے یہ بھی نہیں چاہتے تم یہ کہو کہ تم بڑے اچھے لوگ، تم ہم کو نہ مانو مگر اللہ کو تو مانو. جو تبلیغ کے ذریعے سے اپنی عزت بنوائے گا، یاد رکھیں اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہو جائے. کبھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے درمیان میں اپنی عزت نہیں بنواتے تھے، اللہ کا تعارف کرواتے تھے. آج بھی ہمارے بڑے کہتے ہیں علی منہاج النبوہ دعوت کا کام ہوگا تو اس سے دین پھیلے گا، اگر نہیں ہوگا تو اس سے دین نہیں بلکہ برائی آئے گی. وہی کتے کے بچے سے انسان پیدا نہیں ہو سکتا اور انسان سے کتے کا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. اس طریقے سے اگر غلط طریقے سے دین کو پھیلائیں گے کبھی دین نہیں پھیلے گا. انبیاء کی ترتیب کو چھوڑ کر کریں گے کچھ بھی نہیں ملے گا. وہی جوگی پنا ہوگا، مشقت ہی مشقت ہوگی، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. دوسری بات جو میں نے عرض کیا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ بولو. کہتے تھے ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے. تبلیغ والے بھی آپ سے کچھ مانگتے ہیں؟ ہاں، کچھ نہیں مانگے. بس ہمیں دینے والا تو اللہ کی ذات ہے. تنہائی کے اندر اللہ سے مانگیں گے اپنی ضروریات کو، بلکہ جو کچھ ہے ہم دوسرے پہ خرچ کریں گے. کوئی ایسی شکل نہیں بنائیں گے کہ دوسرا ہمارے اوپر خرچ کرے. ہاں، تو دوسرا کام انبیاء کا جو قرآن میں تذکرہ کیا گیا وہ کیا کیا گیا؟ کسی سے کچھ نہ مانگو. بہت سی صفات قرآن حدیث کے اندر ہے. کبھی ہم علماء سے بڑوں سے پوچھیں، ان ترتیب کے ساتھ کریں گے تو دعوت کا کام دنیا میں عام ہوگا، ورنہ کام نہیں ہوگا. تیسرا کام سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا تھا؟ وہ دعوت دیا کرتے تھے. کوئی نبی ایسا دنیا میں نہیں آیا جو دعوت نہ دیتا ہو، جو دعوت نہ دیتا ہو. کوئی ایک نبی کا نام بھی آپ نہیں بتا سکتے. دعوت کے کام ہی کے لیے نبی آتے تھے. تو ہمارا بھی زندگی کا وظیفہ کیا ہے؟ دعوت کا کام. ہر حال میں دعوت کا کام کریں گے. انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا. خواہ ہماری طبیعت صحیح ہو یا خراب ہو، خواہ فقر کی حالت ہو یا مالداری کی حالت ہو، خواہ ہمارے اوپر توہن وکرہن حالات خراب ہوں حالات صحیح ہوں، ہر حال کے اندر ہم کیا کریں گے؟ دعوت کا کام کریں. کوئی حال کے اندر ہم دعوت کا کام نہیں چھوڑیں گے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب یہی ہوتی تھی. یہ نہیں ہوتا تھا انبیاء کے اندر کہ بھائی اتنا وقت دعوت دینا ہے باقی نہیں دینا. دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ کو اللہ نے تفصیل سے بیان کیا کہ وہ کیسی دعوت دیتے تھے. دعوت قومی لیلا ونہارا. لیل کس کو کہتے ہیں؟ دن کو. لیل کہتے ہیں رات کو، نہار کہتے ہیں دن کو. نہار کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں نہار کس کو کہتے ہیں؟ دن کو. اور لیل کس کو کہتے ہیں؟ دعوت قومی، میں اپنی قوم کو دعوت دیتا ہوں. کیسے؟ دعوت قومی لیلا ونہارا، رات میں بھی اور دن میں بھی. ہم تو 2.5 گھنٹے دعوت دیتے ہیں. امیر صاحب ہو گئے 2.5 گھنٹے. یہ عجیب دعوت ہے. جب تک
انبیاء کی ترتیب پر ہم نہیں چلیں گے، یاد رکھیں دعوت پوری دنیا کے اندر عام نہیں ہوگی، دنیا سے باطل ختم نہیں ہوگا جب تک علی منہاج النبوہ جو میں کہہ رہا ہوں، اس وقت تک کوئی بھی نبی 2.5 گھنٹے دعوت، یہ کہیں 2.5 گھنٹے دعوت دیتا تھا، باقی نہیں۔ 2.5 گھنٹے تو ہمیں سے روزے میں کہا گیا کہ 2.5 گھنٹے کی دعوت دو، ہم نے تو ایسا پکڑ لیا 2.5 گھنٹے کو کہ اب ہمارا سال بھی لگ گیا، مگر ہم کہتے ہیں ہم 2.5 گھنٹے ہی لگائیں گے۔ چھوٹا بچہ ہے نا، اس کو مدرسے نہیں جا رہا پڑھنے کے لیے، اس کی اماں اور ابا نے یہ کہا جاؤ نورانی قاعدہ پڑھ لو، آسان ہے، نورانی قاعدہ پڑھ لو، الف با تا سا آسان ہے، پڑھ لو۔ اب وہ چلا گیا پڑھنے کے لیے، اس کا نورانی قاعدہ ختم ہو گیا، اس سے کہا استاد نے قرآن پڑھو، وہ کہتا ہے نہیں میری اماں نے تو کہا تھا کہ نورانی قاعدہ پڑھنا ہے، اب تو میں نورانی قاعدہ پڑھوں گا، اس سے زیادہ نہیں پڑھوں۔ ہمیں سے روزے میں امیر صاحب نے کہا کہ 2.5 گھنٹے دے دو، اب ہم نے تبلیغ میں چلتے چلتے 40 سال ہو گئے، 45 سال ہو گئے، ہم نے 3 چلے لگا لیے اور ہم نے سال لگا لیا، مگر ہمیں وہ سبق یاد ہے 2.5 گھنٹے والا۔ اور نبی کی دعوت کیا تھی؟ دعوت قومی لیلا و نہارا، کتنی دعوت دیتے تھے بھائیوں۔ اب آ گیا ہمارا راوڑ کا اجتماع، آج جمعرات ہے اور آئندہ جمعرات کو راوڑ کا اجتماع ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سب جائیں گے انشاءاللہ؟ کون کون جائے گا؟ اور اپنے ساتھ کم از کم 10 آدمی کو لے کے جائیں گے۔ کتنے کو؟ 10 کو لے کے جائیں گے۔ اب 10 آدمی کیسے تیار ہوں گے؟ ان کے بعد جانا پڑے گا، انہیں اپنے وقت کو فارغ کرنا پڑے گا، صرف 2.5 گھنٹے میں کام نہیں چلے گا، بلکہ ہم زیادہ وقت فارغ کریں گے۔ بہت زیادہ مسئلہ ہوا تو بقدر ضرورت اپنی دکان پہ کارخانے میں چلے گئے، پھر جلدی سے مسجد میں آ گئے۔ آپ کہتے ہیں جی ہم تو عشاء کے بعد دیتے، کیا آپ کی مسجد کے اندر محلے والے دن میں سب غائب ہو جاتے ہیں؟ ظہر کی نماز نہیں ہوتی؟ سب مسلمان ہوتے نہیں ہوتے؟ پھر عشاء میں ساتھی ملتے ہیں، کیوں؟ دن بھر کیوں نہیں ملتے؟ دن بھر ملتے ہیں، ہر مسجد کے اندر دن بھر ملتے ہیں۔ ایسی ترتیب بناویں کہ سب کے پاس جائیں گے، ہم 10 ساتھیوں کو تیار کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کرے گا بھائی؟ تو اجتماع میں لے کے نہ جائیں، بلکہ وہ بھی خیر سے خالی نہیں، مگر لوگوں کو تیار کریں کہ کم از کم چلہ 4 مہینہ بھی لگائیں گے، کہیں انشاءاللہ۔ پتہ نہیں انجیکشن ہوتا ہے نا، دیکھا ہے کسی نے؟ کچھ لوگوں کو ڈر لگتا ہے انجیکشن، ڈاکٹر سے کہتے ہیں گولی دے دو، انجیکشن نہیں لگاؤ۔ انجیکشن جب لگتا ہے تو کھال کے اندر تھوڑی سی تکلیف ہوتی، صحیح؟ جب انجیکشن لگ گیا، اندر سوئی چلی گئی گوشت میں، پھر تکلیف ہوتی ہے؟ بولو نہیں ہوتی نا۔ راوڑ جانے میں تو تکلیف ہوگی، گھر چھوٹے گا، جب چلے گئے تو چلے گئے، پھر 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ، سب اپنی مرضی۔ ہاں شروع میں گھر چھوڑنے میں تو تکلیف ہوگی، مگر جب چلے گئے 4 مہینے، کتنے لوگ ہیں جو راوڑ کے اجتماع میں جاتے ہیں، صرف راوڑ کے اجتماع میں گئے تھے، پھر 4 مہینے لگا کے آ گئے۔ تو ہم ساتھیوں سے بھی نیت کروائے کہ اب جا رہے ہیں تو 4 مہینے کی نیت کر کے جاؤ، اگر دل لگ گیا اور طبیعت میں بات آ گئی تو 4 مہینے لگا کر واپس آئیں گے، کہیں انشاءاللہ۔ تو 10 آدمیوں کو تیار کرے گا ہر آدمی، اور صرف اجتماع کے لیے نہیں بلکہ کیا کریں گے؟ بولو بھائی، خروج کے لیے بھی تیار کریں گے، 4 مہینے کے لیے کم از کم چلے کے لیے تیار کریں گے۔ ہم کراچی والوں نے نیت کی تھی کہ ہم اجتماع سے پہلے ایک جماعت دیں گے اور دوسری جماعت 3 چلے کی اجتماع سے دیں گے، صحیح ہے؟ اجتماع سے دیں گے۔ تو اس کے لیے ہم سب اپنی اپنی مسجدوں میں محنت بھی کریں گے، ساتھیوں کو تیار کریں گے۔ یہ آخری جو ہفتہ ہے نا بڑا جاندار ہے، اس کے اندر محنت کر لیں، پورے سال جو محنت ہوئی ہے اس کا خلاصہ اور نچوڑ اس ایک ہفتے کے اندر نکل آئے گا۔ ایک ہفتہ بھی باقی نہیں رہا، کوئی منگل کو جائے گا، کوئی بدھ کو جائے گا۔ ہاں تو اس کے لیے ترتیب بنائیں گے نا انشاءاللہ اپنی اپنی مسجدوں کے اندر۔ کون کون بنائیں گے بھائی؟ اب تھوڑی دیر 10 منٹ ذرا